السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پوجا ٹریننگ والی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹاسک ٹو سکسیس شو۔ آج کے ہمارے اس شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کا نام ہے آمنہ ای کامرس والی۔ آمنہ ای کامرس والی ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ابھی ریان اسکول کی طالب علم بھی ہیں اور میری کلاس میٹ بھی ہیں۔ مس آمنہ ای کامرس والی ایک بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ریان اسکول میں بہت ہی اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں ان کی زندگی کا سفر، ان کی کامیابی اور تجربات کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں مس آمنہ آپ کا اپنے شو میں سواگت کروں گی اور دل سے آپ کا شکر ادا کروں گی کہ آپ نے میری دعوت قبول کی اور آپ میرے شو کا حصہ بنی۔ السلام علیکم مس آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں حدیث سے ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ اچھا مس آمنہ، سب سے پہلے آپ میری آڈینس کو اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کرائیں تاکہ ان کو بھی آپ کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ جی ضرور۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ ای کامرس والی ہے۔ میں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ میں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں، اس ٹائم میں سعودی عرب میں کی ہوں۔ اچھا مس آمنہ، آپ کشمیر میں پیدا ہوئی ہیں اور ابھی سعودی عرب میں رہ رہی ہیں، تو کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ نے کشمیر سے سعودی عرب کی طرف کیوں موو کیا؟ جی ضرور۔ جی میں کشمیر میں پیدا ہوئی ہوں، وہاں پہ بڑی ہوئی ہوں۔ اب میں شادی کے بعد جو ہے سعودی عرب میں آئی ہوں۔ میں اپنے بچوں کے اور میرا ہسبینڈ جہاں پہ رہتے ہیں، میں ان کی وجہ سے بھی اور اپنے بچوں کے کیریئر کی وجہ سے بھی جہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں، تاکہ میں ان کو بھی کچھ ہے، اپنی فیملی بھی تھی یہاں پہ، تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے میں یہاں پہ شفٹ ہو گئی ہوں تاکہ ان کا کیریئر بن اچھا سکے۔ چلیے، بہت اچھا۔ اچھا مس آمنہ، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میری گریجویشن ہے BA BA آرٹس۔ ان جی آرٹ۔ جی جی۔ اچھا، تو آپ نے آرٹ ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ مجھے آرٹ میں بہت دلچسپی تھی، مجھے شوق بھی تھا، اس لیے میں نے بیچلر ان آرٹس کیا۔ میرا جو تعلیمی سفر بھی تھا بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے، اس میں بہت انٹرسٹ تھی مجھے اس میں، اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے اس کا چوائس کیا۔ اچھا، تو آپ کا وہاں کا سفر کیسا رہا؟ پڑھائی کے حوالے سے ہی کہہ رہی ہیں یا؟ نہیں، جو آپ نے بیچلرز کی ہے نا آرٹ میں، وہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ بہت زبردست، بہت زبردست تھا میرا وہ۔ اچھا مس آمنہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریان اسکول کو جوائن کیا تو اس کو جوائن کرنے کا خیال آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ میں نے ریحان اسکول جو جوائن کیا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، نہ مجھے اس کا آئیڈیا تھا پہلے۔ جو میرے ہسبینڈ جو تھے 1 سال سے اس کو فالو کر رہے تھے، تو ان کا اچھا میرا بھی تو مائنڈ نہیں تھا کہ میں یہ جوائن کروں گی یا یہ کورس کروں گی۔ انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے انہوں نے مجھے سینڈ کیا کہ میں ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا چاہ رہا ہوں، تو میں نے منع کیا کہ میں نہیں کروا سکتی، کیونکہ مجھے اس میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو میں نے نہ وزٹ کیا ہوا تھا نہ کچھ، تو انہوں نے مجھے واپس سی بات۔ بولا کہ آپ بھی فیس بک پہ ان کو فالو کرو، دیکھو ان کی ویڈیو لنک وغیرہ دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ مطمئن ہیں تو اس میں بچوں کو ایڈمیشن کروا دیں۔ پھر انہوں نے مجھے لنک سینڈ کرنا شروع کیے، میں نے دیکھنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ 2 منتھ سے آن لائن کا دیتے ہیں، تو آپ پہلے خود کریں، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ ایڈمیشن کروائیں گے۔ اس حوالے سے اس کے بعد پھر میں نے خود جوائن کیا، تو اب میں مطمئن ہوں۔ تو میں بچہ بھی چھوٹا ہے، کیونکہ یہاں پہ 10 ایئر کا لیتے ہیں نا، تو ابھی میرا بچہ 6 ایئر کا جی جی، ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا پہلے خود اچھا اسکول کو ٹائم دوں، تو اس کے بعد پھر میں بچے کے حوالے سے کے بارے میں سوچوں گی کہ اس کو ایڈمیشن کراؤں۔ جی اچھا، کافی اچھی بات ہے کہ پہلے آپ نے خود وزٹ کرنا چاہا، پھر اپنے بچے کے لیے، کافی اچھی بات ہے۔ اچھا، تو آپ کے ہسبینڈ بھی ریان اسکول کا پارٹ ہیں کیا؟
نہیں وہ ریحان اسکول کا پارٹ تو نہیں ہے، وہ یہاں پہ سعودی عرب میں ٹرینر ہیں، ایز اے ایک کمپنی ہے اس میں ٹرینر ہیں، وہ ٹیچر، تو وہ ویسے فیس بک سے ان کو یہ کلپ مل رہے تو ادھر سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور ان کو فالو کرنا، ہر نئے دن کی ایک ویڈیو ان کو دیکھتے دیکھتے پھر ان کو بہت انٹرسٹ ہو گیا، انہوں نے بولا کہ میں بھی اپنے بچوں کو، جو مجھے بہت انٹرسٹ ہے اس اسکول میں، تو میں اس کو یہاں پہ ایڈمیشن کرواؤں گا، تو اس وجہ سے وہ اس میں نہیں آئے، یا انہوں نے پہلے خود مجھے لے کے دیا ایڈمیشن کہ آپ خود 2 منتھ کا کرو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر ہم اپنے بچوں کو کرواتے ہیں۔ بہت بڑھیا۔ اچھا آمنہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ای کامرس والی لگایا ہوا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے کہ آپ نے ای کامرس والی کیوں سلیکٹ کیا؟ مجھے دیکھیں شروع سے جو ہے نا، مجھے آن لائن کام، ڈیجیٹل کام کرنے کا بہت شوق تھا کہ میں کوئی بھی آن لائن بزنس کوئی بھی کروں، اس وجہ سے جب مجھے یہ موقع ملا، ریحان اسکول میں آئی میں، تو انہوں نے مجھے انہوں نے دیے کہ ان میں سے آپ نام کوئی بھی چوز کرو گے جو آپ ہیں اس میں۔ جب میں نے ای کامرس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو کیا کیا، اپنے نام کے ساتھ ای کامرس رکھا کہ میں آگے اسی میں کام کرنا چاہتی ہوں، اسی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، مستقبل میں آپ کا ارادہ ہے ای کامرس میں جی جی، کبھی؟ ای کامرس میں جی، بزنس کرنے کا جی۔ جی بالکل، بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریان اسکول ہے، یہ جیسے کہ پورا اے آئی بیس ہے، تو آپ کو ریان اسکول کو جوائن کرنے سے پہلے اے آئی کے بارے میں کچھ معلومات تھی؟ کبھی آپ نے کوئی ٹول یوز کیا تھا اے آئی کا؟ نہیں، ایسے بیسکلی جیسے بالکل باریکی میں ہم جا رہے ہیں اب نہیں یوز کی، اس طرح چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے تھے، کینوا کبھی مطلب ہلکی پھلکی روٹین میں یوز کر رہے تھے، لیکن اتنی ڈیٹیل میں اس سے پہلے میں نے یوز نہیں کیا، نہ اس سے پہلے کیا۔ اب جب ریحان اسکول میں آئی اس کے بعد میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی اتنا کام لیا جتنا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو پہلے تو بس ہلکا پھلکا کام لیتے تھے ہم ان چیزوں سے، اب ان ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اب جی پتہ چلا بالکل، کہ جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو ابھی ہم اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اس کی فری لمٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک دم سے ختم ہے جی، بالکل میری تو جمنی کی بکس کی بھی ختم اچھا ہو جاتی ہے آج کے دن میں۔ اچھا، تو آپ ایسا کریں نا، چیٹ جی پی ٹی کو ملٹیپل جی میل سے لاگ ان کر دیں، میں تو ایسے ہی کرتی ہوں۔ تو وہاں سے پھر لمٹ نہیں ختم ہوتی؟ لمٹ ختم ہوتی ہے، ایک کی لمٹ ہاں ختم ہوگی تو آپ دوسری جی میل پہ لاگ ان ہاں، کریں گی، پھر تیسری پہ۔ میں نے ایسے ہی کیا ہوا ہے، میں نے لیپ ٹاپ پہ کیا ہوا ہے، الگ جی میں لگائی ہوئی ہے، موبائل پہ الگ کی لگائی ہوئی ہے، تو جب لیپ ٹاپ سے فل ہو جاتی ہے پھر اچھا میں موبائل سے کرتی ہوں، پھر ایسے کر کے تو پھر میں کام کرتی ہوں۔ نہیں، میں آپ کو یہ سجیشن دوں گی کہ آپ لیپ ٹاپ میں ہی ملٹیپل جی میلس لاگ ان کر دیں، تاکہ آپ کو لیپ ٹاپ میں ہی کرنا پڑے سارا کام، کیونکہ پھر ہم پوسٹنگ لیپ ٹاپ سے کرتے ہیں تو موبائل سے لیپ ٹاپ میں شیئر کرنا تو کافی لانگ پروسیس ہو جاتا ہے، اور ایک تو پہلے سے ہی یہ ماشاء اللہ سے ٹاسک بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے سب کچھ۔ ہاں یہ چیز بالکل ضرور ہے، لیکن میں جو پوسٹیں وغیرہ کر رہی ہوں نا، سانگ پوسٹیں، اور صرف جو میں انٹرویو کر رہی ہوں وہ لیپ ٹاپ پہ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ساتھ آپ کو پتا چھوٹے بچے بھی ہیں، ساتھ گھر کا کام بھی ہے، تو موبائل پہ یہ کیوں، میں کہیں باہر بھی سفر بھی کر رہی ہوں نا، تو میں موبائل سے ایزی پوسٹیں بھی کر لیتی ہوں، سانگ بھی یہاں سے ہی کریٹ کرتی ہوں، اچھا پھر جو میوچل فرینڈ وغیرہ یہ سب میں موبائل سے کرتی ہوں، جو ہے ویڈیو اچھا ہوتی ہے چیٹ کے ساتھ، ہاں صرف میں وہ واٹس ایپ پہ، موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ کر رہی ہوں، کہ وہ وہاں سے ایزی ایک ٹائم بیٹھ اچھا، کے نا، تو وہ میں وہاں سے کرتی ہوں جی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اے آئی کو جیسے کہ آپ نے ریان اسکول میں آ کر اچھی طرح سے سیکھا ہے، تو اے آئی سیکھنے کے شروع میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا؟ اے آئی کو شروع میں یوز کر، پہلے تو جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا میں کہہ رہی تھی کیا پتا میں یہ کر پاؤں گی بھی یا نہیں شروع میں، کیونکہ گھر کو بھی ٹائم دینا، پھر بچوں کو بھی، پھر اس کو بھی، جب شروع میں کیا میں نے کہا اس میں تو کچھ کام ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے 1-2 ویک لگے ہمیں اکاؤنٹ وغیرہ بنانے میں، جی وہ آپ کو بھی بالکل۔ پتہ ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ اس میں کچھ ایزی ہے سب، لیکن جب وقت گزرتا گیا ہم نے کام کرنا شروع کیا ہاں، تو بہت سے کام بھی آ گئے، ساتھ گھر کا بھی ٹائم مینیج کرنا پھر بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ٹاسک اتنے زیادہ ایک دم سے آ گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ ایزی تھا، پہلے مشکل لگ رہا تھا ہر چیز ہی بنانے میں، جیسے پوسٹیں کی وہ اس میں تھوڑی سی سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا، لیکن اب روٹین ایسے ہو گیا کہ اب کچھ بھی نہیں مجھے مشکل لگ رہا، اب سب چیزیں ایزی ہو گئی ہیں۔ پہلے ویڈیو بنانا بھی کافی میرے لیے جو ہے نا مشکل تھا، کہ کیسے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں، ہر چیز کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ سے اب سب ٹھیک، چیز بہتر ہو گئی ہے۔
जी, बिल्कुल, बंदा जैसे करता है तो वो उस चीज़ का यूज़्ड टू हो जाता है, फिर ईज़ी लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल के जैसे कि हमारी लेवल 1 के बहुत ज़्यादा टास्क हैं, जैसे पोस्ट विद चैट जीपीटी हो गया, स्टोरी पोस्ट हो गया, टॉक विद चैट जीपीटी हो गया और सेसेमी हो गया। तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग टास्क कौन-सा लगा? मेरी यहाँ पे जो मुझे है जो माया है, जिस मेरी एक ही यहाँ पे ऐप काम कर रही है, चैट जीपीटी। मुझे सबसे तो बस वही लगी जो चैट जीपीटी से वो माया के साथ हो या चैट जीपीटी के साथ हो, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। और बनाने में भी मैं अच्छा। कहती हूँ कि बनाते रहो। हाँ, तो दूसरा सॉन्ग भी जो बनाना है ना, वो भी मेरे लिए ईज़ी हो चुके हैं। जी। अच्छा, तो मतलब सेसेमी आपके यहाँ नहीं चल रहा? नहीं, सस्सी में नहीं चल रही, यहाँ पे नहीं चल रही, सिर्फ़ मेरी यहाँ पे ऐप चल रही है, चैट जीपीटी चल रही है और कोई भी नहीं चल रही। वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रही, कनेक्ट ही नहीं हो रही। मतलब आपको सेसेमी का आइडिया नहीं है, आपने उससे राब्ता नहीं किया अभी तक? नहीं, ये 1 डे जब पहले शुरू में उन्होंने करवाया, एक ही दिन हुआ उसके साथ, उसके बाद आज तक वो कनेक्ट ही नहीं, मतलब वो ऐप ही नहीं यहाँ पे ओपन हो रही। फिर मैंने 2-3 और लैपटॉप घर में हैं, वहाँ से मैंने कोशिश की, शायद मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू आ रहा है या फिर मेरे मोबाइल में, ऐसे मैंने सब चीज़ें चेंज करके देखी। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पे, फिर मैंने किसी को बोला कि आप चेक करें, शायद जहाँ पे ना चले, सऊदी अरब में थे वो, तो कहने लगे कि ये मेरी भी नहीं चल रही। उस टाइम मुझे पता लगा कि यहाँ पे इश्यू कर रही है, ये इस वज़ह से नहीं चल रही। मेरे में इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस वज़ह से फिर वो नहीं चली। हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद आप अपने अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ देखती हैं? देखिए, रेहान स्कूल है, सबसे पहले जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ हुआ है। पहले हम सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया यूज़ करती थी, पहले टिकटॉक करती थी, यूट्यूब करती थी, लेकिन अपनी वीडियो कभी अपलोड नहीं की मैंने, या ऐसे इंटरव्यू अपनी कभी मैंने फेस नहीं। कभी नहीं दिखाई? जी, कोई भी फेस, मैं अपनी वीडियो कुछ भी, ना फेसलेस ना अपनी मतलब फेस के साथ मैंने अपलोड नहीं की है। मैं वैसे ये बच्चों की चीज़ें वगैरह या बच्चों की वीडियो वगैरह अपलोड करती थी। सबसे पहले मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस वाल हुआ है कि मैं अपनी वीडियो भी अपलोड करती हूँ, इंटरव्यू भी करती हूँ, अब बात करने में सबसे ज़्यादा है। और मेरी बस ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मेरे में अंदर में आई है, ये चीज़ आई है, ये आई रेहान स्कूल के बाद। अब नए आइडियाज़ आज़माने से मुझे डर नहीं लगता, कुछ भी नया आइडियाज़ जो भी कुछ आए तो मैं एकदम से उसको अप्लाई करने में एकदम से कोई झिझक नहीं होती मुझे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही फ़रमाया। अच्छा, ये जो रेहान स्कूल है, उन्होंने आपकी पर्सनल और आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मतलब आपके लिए कैसे वो हेल्पफुल साबित होती है? ये जो रेयांसो है, इसमें देखें जो है ना, एक इंस्टीट्यूट ने मुनज़्ज़म तरीके से तरबियत या मोटिवेट करने के लिए जो प्रोजेक्ट फ़ार्म करती है ना, इससे मेरी प्रोफ़ेशनल और ज़ाती दोनों में जो है ना तरक्की हुई है, रेहान स्कूल की वजह अच्छा। से। अच्छा, तो ये जो एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप मुस्तक़बिल की तालीम में कैसे देखती हैं? मैं मुस्तक़बिल की मैं तालीम को ज़्यादातर इस तरह देखती हूँ कि मैं हमेशा इसके साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, कि मतलब ये मैं 2 मंथ की मैं सीख रही हूँ। अगर जी। मुझे टाइम भी मिला, जो कुछ भी मिला, इसके साथ मैं हमेशा अटैच रहना चाहती हूँ कि इससे मुझे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ न कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होता है, इस वज़ह से मैं हमेशा इसके साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एआई है वो हमारी मतलब मुस्तक़बिल की तालीम को कैसे बदल रहा है? क्या इम्प्रूवमेंट कहला रहा है? ये जो है ना, तो के लिए सतह पर जुड़कर अमली महारतें जो है, महारतें सीखने में वो क्या सीख सकते हैं इससे, जो भी मतलब आपको जो चीज़ नहीं भी आई, ये एआई की वज़ह से तो मुझ में तो बहुत सी इम्प्रूवमेंट आई है, जो मुझ में पहले नहीं थी। तो मज़ीद अगर इसके साथ अटैच हुई तो मज़ीद मेरी महारतें जो सीखने को मिलेंगी इसमें मुझे। अच्छा, मिस आमिना, जैसे कि आपने कहा कि आप 2 बच्चों की माँ भी हैं, तो आप एज़ अ मदर भी हैं, एज़ अ वाइफ़ भी हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी, तो आप एज़ अ हाउसवाइफ़ और एज़ अ स्टूडेंट कैसे मतलब लाइफ़ को मैनेज कर रही हैं? टाइम को कैसे मैनेज करती हैं?
یہ تو آپ نے بہت زبردست کوشچن پوچھا جو میری لائف میں اس ٹائم بہت ٹف چل رہا ہے. یہ جی میں میرا بالکل. یہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. شروع میں تو بہت ہی مشکل اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ٹائم مینیج کرنے میں پہلے میں صرف گھر کو دیکھ رہی تھی, بچوں کو دیکھ رہی تھی, بس انہیں کو ٹائم دینا, ان کی طرف ہی دیکھنا. اس کے بعد جب میں نے اسکول کو جوائن کیا, پھر اس کے لیے بھی 2 گھنٹے, پہلے تو صرف 2 گھنٹے تھے اس کی جب جوائن کر رہے تھے ہم کلاس کو. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کام کرنے بھی ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. پہلے میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہوں, جی اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن پاک کر کے پھر اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں. میرے ہسبینڈ آفس جاتے ہیں. میں جو کام پہلے میں 1 گھنٹے میں ختم کرتی تھی, اب میری کوشش ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں وہ اس کو اینڈ کر کے میں اپنے جو ہے نا اسکول کی اس ٹاسک کی طرف آ جاؤں, ایک دم سے موو آن ہو جاؤں. کیونکہ یہ بہت ہی ٹف چل رہا ہے اس ٹائم, ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. انٹرویو کرنا, ویڈیو پوسٹیں کرنا, بہت لوڈ پڑ چکا ہے. کیونکہ گھر کو بھی ٹائم دینا, کھانا وغیرہ سب چیزیں, جی کیونکہ اس بالکل. ٹائم میں جہاں پہ ہوں نا کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کہ کوئی بھی میری کوئی ہیلپ کرے. اس ٹائم صرف ہسبینڈ اور میرے بچے اور میں ہوں. تو اس وجہ سے کافی مشکل آتی ہے, لیکن ٹائم مینیج کرتی ہوں اس کے لیے. میں ہر چیز کو ٹائم پہ کر کے تو میں ان سے اپنے کام کی طرف آتی ہوں. جی اچھا, تو آپ کی فیملی میں, آپ یہاں سعودی عرب میں, آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچے ہیں, صرف آپ ہی ہاں, بھائی رہیں بھی گے ہے آپ کی ایک فیملی میں؟ ہے. جی اس طرح ہیں, کزن وغیرہ ہیں ان کی فیملی, لیکن وہ الگ سے رہ رہے ہیں نا. ہم جو میرے ساتھ ایک میرا بھائی بھی ہے, میرے ہسبینڈ ہے, میرے بچے ہیں. تو میری ساس امی وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے عمرہ کیا تو وہ واپس چلا گئے تھے. ایک ہی مان سے یہاں پہ رکے تھے, تو اس کے بعد وہ چلا گئے تھے گھر. تو اب اس ٹائم فی الحال ہم اکیلے ہی ہیں. تو یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ سب کو دیکھنا پھر ایسے کرنا کافی ٹف ہوتا ہے یہ. جی اچھا آمنہ, اپنی لائف کا کوئی ایسا مومنٹ شیئر کریں جب آپ کو اپنی پروگریس پہ فخر محسوس ہوا ہو. کوئی ایسا مومنٹ ہے آپ کی لائف میں؟ میری لائف میں اس سے تو مشکلات تو کافی آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن کوئی ایسی ہوتی ہے جو شیئر نہیں کر سکتی, جو سب سے ٹف ہوتی ہیں کہ میں وہ. لیکن ایسی ہاں بہت سی ایسی ہیں جب مجھے کچھ بھی گھر میں کچھ مشکل وقت آتے ہیں, مشکل حالات آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے گھر میں, بالکل. لیکن میں ان سے کبھی گھبرائی نہیں ہوں. میں نے مایوسی نہیں کی ہے, میں نے ہر وقت قدم آگے بڑھایا, اللہ سے دعا مانگی ہے. اور پھر میں ایک وقت میرے لیے بہت مشکل تھا, میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاتی لیکن وہ میں نہیں بتا سکتی. اس کے لیے میں تو ہمیشہ, میں کیا میرے گھر والے سب بھی مجھ پہ فخر کرتے ہیں کہ اس نے واقعی وہ یہ کام بہت اچھے سے کیا ہے اس کو. جی بہت خوب, کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اے آئی اور ڈیجیٹل اسکلز سے ریلیٹڈ آپ کے فیوچر گولز اور آپ کے موٹیویشن کیا ہے؟ میرے جو ہیں, جو میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنا جو یہ 2 منتھس کے بعد میں اپنا ای کامرس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں. کیونکہ ابھی تک مجھے اس میں تھوڑا کام کیا ہے, لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں جاتی, تفصیل سے میں نہیں اس میں گئی جیسے یہاں پہ سکھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنے ای کامرس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی, اور میں ایسے ہی ساتھ بزنس, آن لائن بزنس بھی کرنا چاہ رہی ہوں. جیسے میرا مائنڈ میں بنا ہوا, اور اینڈ تک میں اسی کو لے کے آگے جانا چاہتی ہوں, اور بہت خواہش بھی اچھا, ہے. مطلب آپ کو ای کامرس میں انٹرسٹ ہے اور آپ ایک آگے چل کے ایک انڈیپینڈنٹ وومین اور بزنس وومین بننا چاہتی ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جی پہلے بھی میرا ذہن میں یہی آئیڈیا تھا, اور میں پہلے بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ابھی پروسیس شروع بھی نہیں کیا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے الحمدللہ سے مجھے یہاں جوائن کرایا, میرے لیے کافی ایزی ہو جائے گا. کیونکہ مجھے جو آئیڈیا, جو کچھ میں نہیں کر سکتی تھی, وہ وہاں جہاں سے مجھے آئیڈیا مل جاتا ہے, تو میں اس کو آگے ڈیٹیل سے آگے کرنا چاہ رہی ہوں. جی اچھا مس آمنہ, ان خواتین کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا جو کہ اے آئی سیکھنا چاہتی ہیں لیکن تھوڑا بہت گھبراتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یا ایسے ویسے, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گی؟ میں ان کو یہ کہوں گی, ہر چھوٹے چھوٹے قدم سے آپ شروع کریں, کبھی بالکل. گھبرائیں نہیں. کبھی بھی کسی چیز کو ہر قدم چھوٹا قدم سے اٹھائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. مشکل وقت میں بھی آپ اس کو ڈیل کریں, پریکٹس کرتے جائیں, غلطیوں سے نہ ڈریں. غلطی کرنے سے ہی سیکھیں گے آپ. سیکھنے کے لیے عمل کو بہت دلچسپ اور انٹرسٹ کے ساتھ آپ آگے لے کے جائیں, انشاءاللہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے.
इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपनी स्किल्स को दूसरों के लिए कैसे फायदेमंद बनाना चाहती हैं? मतलब मैं आपकी इसको स्किल्स को दूसरों को क्या फायदा मिल सकता है? कैसे मतलब आप इसको दूसरों के लिए फायदेमंद साबित करेंगी? मैं देखें जहाँ तक मैं इस तरह उनको करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मुझे सीखने को मिलेगा मैं आगे उनके आगे शेयर करूँगी, उनको सिखाऊंगी, ताकि कोई और भी तलबा जो हों जो सीखना चाह रहे हों वो इस एआई को सीखें और आगे बढ़ें। बहुत हमेशा खूब। सीखने का अमल जारी अच्छा, रखना है। अभी आप जो प्रेजेंट में हैं वो हैं, मतलब आप रियान स्कूल की स्टूडेंट हैं। आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? अभी तो फिलहाल मैंने ये नहीं सोचा, लेकिन मेरा जो माइंड जो मैंने ख्याल जो सोचा हुआ है वो मैं ई कॉमर्स की टॉप बिजनेसमैन या कुछ बनने का सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब शुरू करूँगी तो इंशाल्लाह बिजनेसमैन बन जाऊँगी। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, आप अपनी लाइफ को एक लाइन में बयान करें, कैसे बयान मैं करेंगी? जिंदगी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इसको कैसे कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं एक लाइन में जैसे आप एग्जांपल देंगे कैसे, मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले। मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई एक लाइन बताएं, अपनी पूरी ज़िंदगी को एक मुख्तसर लाइन में बताएं। जैसे हम किसी बड़ी स्टोरी को एक शॉर्ट समरी, एक लाइन, एक पैरा में बताते हैं, ऐसे मैं आपको कहना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं जिंदगी को इस तरह बयान करना चाहती हूँ कि जिंदगी को हमेशा दूसरों के लिए जिए, बिल्कुल। आपकी जिंदगी भी आसान हो चलिए जाएगी। ठीक। जी, दूसरों का भला करेंगे तो आपका खुद ही हो जाएगा। अल्लाह आपका खुद ताला हो आपका खुद ही जाएगा करे। जी। अच्छा, मिस आमिना, आपने बहुत अच्छा फरमाया। अच्छा, आप को मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि जो अभी बिगनर्स हैं जिनको एआई के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि आप हमेशा सीखते रहें, छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ें, सीखने का अमल कभी ना रोकें। आप छोटे-छोटे गलतियों से कभी घबराएँ नहीं, क्योंकि गलतियों से ही बंदा सीखता है। तो हमेशा बिल्कुल। इंशाल्लाह आप जब ऐसा करेंगी, तो आप आगे बढ़ जाएँगी। अच्छा, मिस आमिना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा, और आपके फ्यूचर गोल्स और मोटिवेशन से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आगे बढ़ता रखे और आपको अपने मकसद में कामयाब करे। चलिए, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।